वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें हाफिज़ एहसान अहमद साहब से, माफ़ करिएगा, और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब से। जी तैमूर साहब, आपने सुना हाफिज़ साहब की बात, वो कह रहे हैं 50 और विटनेसेस हैं, आप उनका तो जिक्र ही नहीं कर रहे। और यही था कि बेसिकली काम तो ये था कि जैसे शेरपाव का अगर केस है तो वहाँ प्रूव करना है कि मौजूद थी ये लीडरशिप वहाँ। देखें जी, हमारी हद तक तो जहाँ तक बात है, तो जो इन्होंने सरकारी गवाह, इन्होंने तो नहीं, जो हुकूमत ने, प्रोसिक्यूशन ने पेश किए, वो ये सब साबित नहीं कर पाए। इनको कोई, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि क्या शेरपाव ब्रिज के ऊपर या वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नीचे कोई एक्चुअल लोग मौजूद थे। वो एक गुंजान आबाद इलाका है, जिन्होंने खुद देखा, अपने कोई फोन से वीडियो बनाई, कोई उनके पास कोई उन्होंने आके टेस्टिमनी दी कि जी हमने देखा था फलां फलां को वहाँ पे। फिर ये कहते हैं कि आपको भी पता है शेरपाव ब्रिज से आप नीचे फौरन उतरें तो एमपी की फौज की चेक पोस्ट भी है। हमने इनसे ये पूछा, वकला ने, प्रोसिक्यूशन से, आईओ से, कि आपने इस पूरे केस में किसी भी अफवाज से मुंसलिक शख्स का बयान रिकॉर्ड कराया या किसी ने खुद आके आपके पास कराया कि हम वहाँ पे थे और हजूम की वजह से हमें अपनी चौकी छोड़ के जाना पड़ा, या हमने किसी को देखा, उनकी किसी की कोई गवाही है? तो उन लोगों को तो ये रिकॉर्ड पे लेके ही नहीं आए खुद। सो जो बाकी ये बचे खुचे जो थे, अब उसके ऊपर तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? देखें, कल का फैसला, माफ करिएगा तैमूर साहब, उससे क्या फर्क पड़ता है? बात ये, अच्छा, फर्क तो आजकल शायद कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर जिस तरह इन्होंने बात की कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को एक्विट कर दिया और 5 लोगों को, बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज देखिए, उसके पास उनसे मुंसलिक तो अनडिनाइबल एविडेंस थी कि ये लाहौर में ही नहीं थे। खासतौर पे शाह साहब के केस में तो वो सारे पाकिस्तान को पता है कि वो 9 मई को कराची में अपनी अलील अहलिया के साथ आगा खान अस्पताल में मौजूद थे। वहाँ की फुटेजेस मौजूद हैं, मीडिया क्लिपिंग्स मौजूद है। जो लोग उनको सियासी वहाँ मिलने आए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे उस दिन की चीजें लगाई हुई हैं। हमने ये सारा कुछ जो है ये कोर्ट में एज डिफेंस ज़ाहिर प्रेजेंट किया है कि किस वजह से उनका ताल्लुक नहीं बनता। तो उसको तो ज़ाहिर है इनको रिफ्यूट करना बड़ा मुश्किल था। बिफोर आई गो टू हाफिज साहब, हाँ तैमूर साहब, बिफोर आई गो टू हाफिज साहब, वेरी क्विकली प्लीज ये बताइएगा कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अब और कौन से केसेस हैं जिनका सलमान अकरम राजा साहब ने भी गुज़िश्ता शाम जिक्र किया? जी, शाह महमूद कुरैशी साहब जी, अब उनके पास जो केस रह गए हैं वो सारे 9 मई से ही मुंसलिक हैं, और इस फैसले के बाद जाहिर है कानूनी नज़र से वो ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, बिकॉज उनका रोल उन सब FIR में एक ही है। सो और किसी भी जगह जाहिर वो मौजूद नहीं है, तो उम्मीद करते हैं उसकी बेसिस पर रिलीफ मिलेगी। 9 ट्रायल्स मजीद चल रहे हैं कोट लखपत जेल में, और एक जो GHQ हमला केस जिसको कहते हैं, जो अडियाला में है, जो कि ज़ाहिर चल नहीं रहा लेकिन प्रोसेस शुरू हुआ है। तो इन केसेस में वो हैं जिसमें हम ज़ाहिर है इसकी बेसिस पे अब उनकी बरियत के लिए जाएंगे, या बाकी जो मैं हाफिज साहब की तरफ अब मुझे जाना है, वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी हाफिज साहब, उस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे जब आरफा, मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था वो ये था कि जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि सिर्फ जिस तरह एक सेलेक्टिव 2 विटनेसेस की बुनियाद के ऊपर किया गया है, तो जिनके मुतालिक वो था उन्हें रिलीफ मिल गया। जिस तरह शाह महमूद आ गए, जज साहब ने नई बात मानी कि उनकी प्रेजेंस भी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी भी नहीं है, और एक्विटल उसके अंदर आ गई। जो बाकी आपके प्रेजेंस, क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे मौजूद नहीं थी? क्या प्रेजेंस काफी होती है? तो प्रेजेंस का मुझे ये बताएं कि प्रेजेंस, मैं तो सर आगे था क्रिस्टी की फिल्में बहुत देखी हुई है ना, इसलिए एक होती है प्रेजेंस कि आप वहाँ पे चले गए, एक होता ये है कि उस प्रेजेंस के पीछे आपकी प्रोवोकेशन हो, आप उस प्रोवोकेशंस के अंदर एक अनलॉफुल असेंबली के अंदर जाके जो है आप उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ के ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाके, या जिस तरह आपके आगे जाके वो मिलिट्री वाले वो तो चले गए ना। अब अगर ये चाहते हैं वो, अगर जिस तरह वो आगे गए, मिलिट्री का तो काम ये है ना कि उनका काम तो पुलिस की तरह लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना। असल इशू ये था कि किसी तरह इस क्लैश को जो है वो उस लेवल पे लेके जाया जाए कि आर्मी और सिविलियंस जो हैं वो सामने आए और उससे एक पॉलिटिकल नैरेटिव को क्रिएट किया जाए। अब उसके बाद फेज 2 आए कि जब वो आगे से गए तो कोर कमांडर की तरफ चले गए। ये प्रूव हो गया कोर्ट में, ये कंस्पिरेसी जो आप बता रहे हैं कि क्लैश होना था पीटीआई और फौज के दरमियान। प्रूफ आया है, वो जो कोर्ट के अंदर आया है, वो तो उस प्रेजेंस, डिस्ट्रक्शन या उस अनलॉफुल असेंबली है या इंसाइटमेंट है, वो प्रूफ हुआ है। तो आपके सामने 10-10 साल की सजा आई है, किसी को 5 आई है अकॉर्डिंग टू देयर रोल, या इसी तरह आपको सरगोदा के अंदर वो चीज नजर आएगी। आप
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے کو ہیسٹ کی گئی ہے, اس پروسیس کے اندر وٹنسز نہیں آئے, اس پروسیس کے اندر پروسیکیوشن کی فورینزک ایویڈنس نہیں آئی, چونکہ یہ سارے کے سارے بیس کر رہے ہیں ان کی اپنی بعض ایویڈنس کے اوپر کہ جب آپ وہاں پہ گئے آپ نے خود ڈیجیٹل میڈیا کے اندر ڈالا, اور وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ریاست نے ریسٹرینٹ کیا کہ اتنی موب کی صورت کے اندر گئے, صرف 103 لوگ تھے ملٹری کورٹس میں لے کے گئے, اور ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ, اگر آپ ان فوٹیج کو دیکھ لیں جو پورے ملک کے اندر آئی ہیں, کیا کسی ملک کے اندر اس طرح کی پولیٹیکل اسمبلی جو ہے اس کو آپ ان لافل اسمبلی کے اندر کریں تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اب وہ نہیں ہے تو اس کا ایک کانسیکوینس ہے, اور اس کا پولیٹیکل کانسیکوینس بھی ہے کہ جو کنوکٹڈ ہیں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہے تیمور صاحب, یہ جو 10 سال کی سزا ہے, یہ اس سم پیپل آر سیئنگ کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ اگر 5 سال کی یا 3 سال کی سزا ہوتی تو سیاستدان کے لیے اتنی سیریس نہ ہوتی. از دیٹ کریکٹ؟ میں حافظ صاحب سے بھی اس پہ بات کروں گی, بٹ فرسٹ یو سر. دیکھیں ہماری نظر میں تو, اور خاص طور پہ جو ہم نے پروسیکیوشن کا سٹینڈرڈ دیکھا, جو انہوں نے جس قسم کے گواہ اور ثبوتوں پہ وہ ریلائی کر رہے ہیں, اور جس قسم کی ہماری ان کے مقابلے میں کراس ایگزامینیشن تھی, کوئی بھی سزا شاید نہیں بنتی تھی. جو فیصلہ دیا گیا ہے, اور ظاہر ہے یہ چیلنج ہوگا, تو سر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the 10 years. What does it mean for a politician? پلیز یہ جواب دے دیں. کیا دیکھیں, جاوید ہاشمی صاحب کا ٹویٹ ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈران کی تعریف کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ گھبرائے نہیں, مجھے بھی 26 سال کی سزائیں ہوتی, اور اس طرح کی سزائیں ہوتی ہیں, اور وہ 26 کی نہیں ہوتی. اور اسی طرح باقی سب ہمارے آپ موجودہ صدر صاحب لے لیں یا وزیر اعظم کی فیملی لے لیں, سب کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ 10 سال حقیقت میں تو 10 سال آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سزا ہوگی نہیں اور ٹھہرے گی نہیں. سو دینے کے لیے 10 سال دے دی گئی ہے. میرے ڈز 10 ایئر سر 10 سال کی سزا کیا زیادہ سنجیدہ یا زیادہ پرابلمٹک ہے کانسیکوینسز ان کمپیئر ٹو 3 سال ہو یا 5 سال ہو؟ لیگلی بالکل زیادہ پرابلمٹک تو اس لیے ہے نا کہ جی یہ 2 سال سے تو یہ آلریڈی اندر ہیں. اگر 3 سال کی سزا کی کوئی بات ہوتی اور وہ اپنا مقدمہ لڑتے رہتے تو وہ تو ابھی چند مہینے میں باہر آ جاتے یہ سارے. لیکن یہ 10 سال دینے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ جب تک اب اپیلیں لگیں گی اور سلسلہ چلے گا کہ یہ ابھی کافی عرصہ اندر رہیں, یہ بظاہر یہ چیز لگتی ہے. دیکھیں گجرانوالہ کی ATC نے فیصلہ پچھلے سال تقریباً 1 سال پہلے کیا. تیمور صاحب I'm running out of time, مجھے حافظ صاحب سے بھی اب ہاں جی حافظ صاحب نہیں ویری اسپیسیفک کویسچن سر. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں جیسے بچھڑ صاحب ہیں یا وہ ہیں, اب ان کے سزا کے بعد کیا یہ پارلیمنٹ میں رہیں گے اگر انہوں نے اپیل کر دی اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں یا نہیں؟ عارفہ, جو آرٹیکل 63 جو ڈسکوالیفیکیشن کو ڈیل کرتی ہے اس کا تھریش ہولڈ صرف 2 سال ہے, کہ 2 سال یا 2 سال سے زیادہ اگر کسی کو سزا ہو جاتی ہے کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ سے تو وہ سٹینڈ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. یعنی کہ اب اس کا ریفرنس نہیں, اس کا ایک اب ریفرنس جو ہے وہ جو اسپیکر ہے وہ جب یہ ججمنٹ آ جائے گی وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھجوائے گا, اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا, اور وہ اس اسمبلی کے ممبرز نہیں رہیں گے. اب اگر سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی ریسٹوریشن آ جائے گی, لیکن اگر کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر ان کی 10 ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ 10 کے بعد 5 سال آپ گزار کے جو ہے آپ اس اسمبلی کے پروسیس کے اندر آئیں گے. تو پولیٹیکلی, لیگلی, کانسٹیٹیوشنلی اور پارلیمنٹری جو ہے بہت بڑا پولیٹیکلی ایک سیٹ بیک ہے اسٹبن ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اور ایک ہیڈ آن سچویشنز کی وجہ سے. نہیں, اس کی وجہ ایک ہی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک طرف پریزنس ہے, ایک طرف آپ کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور دوسری طرف جاوید ہاشمی صاحب کے ٹویٹ آپ سناتے ہیں, تو پھر اس کے اندر ایک پولیٹیکل ڈائکاٹمی تو ہے نا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی غلط ہے. کنڈیم کر دیتے تو کیا ان کو سزا نہ ملتی؟ نہیں, کنڈیم کر کے جو اس سے واپس بھی ہوئے ہیں, جو ایک سوال بھی اٹھتا ہے جو نہیں آنا چاہیے, تو پھر نہیں آنا چاہیے سر, کہ اگر سر یہ ملک کا قانون ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہے ہائے بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے تو اس کو سزا نہ ملے, تو جو یہ کہے کہ میں نے غلط, یہ تو کوئی this is no way for a legal system to run.
اگر کسی انڈیویجول شخص کے خلاف کو کرتا ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ اس کو معاف کر دے. اب اس کیس کے اندر آپ نے آرمی انسٹالیشنز پہ گئے اور اگر آرمی نے یہ آپ کو موقع دیا کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ معافی مانگے, تو اگر آپ کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی وڈرا اپنے آپ کو اس سے کرتا آپ پھر بھی پروسیکیوٹ کریں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ کین ڈیسائیڈ کہ اس نے قانون کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. فوج نے تو پچھلے دنوں تک کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں, پر یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ یہ قانون اگر یہ ہے کہ آپ نے ملٹری انسٹالیشن کو نہیں اٹیک, نہیں تو پھر آپ پولیٹیکل ورکرز کا شیلڈ تو نہ لیں. سر میرا سوال تو کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملٹری انسٹالیشن کو اٹیک کرنا یہ قانون کے خلاف ہے, تو اس کے بعد اگر آپ معافی مانگے تو فوج کہہ سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا. دیکھیں پھر یہ ہے کہ پھر آپ نے ابھی کہا ہے سر, پھر آپ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ورکر کی شیلڈ نہ لیں. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پولیٹیکل ورکر کی بات نہیں کی. لا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ملٹری انسٹالیشنز کو یا پبلک انسٹالیشنز کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. بٹ اگر ان ہزاروں کی سچویشنز کے اندر جاتے ہیں اور کئی انوسنٹلی انوالو اس کے اندر ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں ایک موقع تو دینا چاہیے نا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. نہیں قانون نہیں ہے اس کے اندر, نہیں قانون عارفہ بالکل قانون نہیں ہے. لیکن اگر نہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ 9 مئی کو بھول جائیں آپ, پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ آگے بڑھیں. نہیں سر یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر یہ تو قانون ہے نا, پھر یہ معاف بالکل بات ٹھیک ہے لیکن لا یہ میں عارفہ بالکل آپ کی بات سے ایگری ہوں کہ بالکل قانون یہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ پولیٹیکلی گئے تھے, ہماری نیت نہیں تھی, ہمیں موقع دیا جائے, تو پھر اگر ریاست یا ریاستی ادارے آپ کو موقع دے کے کہتے ہیں اور آپ اس کو اویل کر لیتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس چیز کے اندر, تو پھر اگر آپ اپنے جرم کمٹ پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو اس کا پھر ایک لیگل کانسیکوینس ہے. نہیں تو آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے معافی مانگ لی ان کو فوج نے معافی دے دی. نہیں ان کو معافی اس لیے انہوں نے دے دی ہے اس پروسیس کے اندر جا کے جب یہ ساری انیشل سٹیجز کون سا پروسیس سر دیکھیں نا آپ کے دیکھیں یہ ایک سر اندلیب عباس پہ کوئی پروسیس نہیں چلا. سن لینا یہ سارا جو آپ کا تھا اس کے اندر 3 چیزیں تھی. آپ کی فزیکل پریزنس تھی, آپ کے اگینسٹ فورینسک ایویڈنس تھی, اور آپ کا ڈسٹرکشن اس کے اندر تھا. اس کے اندر جو وہاں پہ گئے ہیں اس کے اندر چوتھی تو چیز ہی کوئی نہیں تھی. اچھا سر آئی رن آؤٹ آف ٹائم. بہت بہت شکریہ ہمارے ناظرین کا, ہمارے مہمانوں نے ہمارے وقت نکالا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر اور اس کے بعد ہم بات کریں گے معیشت پہ.